پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ و کمال صفاتہ المتقدس فی موعود الجلالۃ عن شوائب النقص و سماتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے کچھ ابتدائی باتیں پڑھی تھیں، ابتدا کے بارے میں، بسم اللہ شریف کے بارے میں، اور اگر ابتدا حقیقی ہو تو پھر بھی احادیث طیبہ کے بیچ جمع ممکن ہے۔ ابتدائی کتابوں میں ہم یہ طلباء کو سمجھاتے ہیں کہ اگر ابتدا حقیقی ہو تو احادیث میں تعارض ہوگا، لیکن تحقیق یہ ہے کہ ابتدا حقیقی ہو جب بھی جمع ممکن ہے۔ آپ اگر کہیں کہ پھر وہاں طلباء کو کیوں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ابتدا حقیقی ہو تو تعارض ہے، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ لکل مقام مقال ولکل فن رجال، ہر ایک محل کا ہر ایک مقام کے لیے اپنی گفتگو ہوتی ہے۔ اب جو ابتدائی طلباء ہیں ان کو ہم فن کی باریکیوں میں جب ان کو کریں گے، روشناس کرانے کی کوشش کریں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے، وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ان سے جو گفتگو ہوتی ہے ان کے حال کے موافق ہوتی ہے، ان کے حال کے مطابق ہوتی ہے۔ البتہ جو نسبتاً بڑے ہوتے ہیں، جن کا درجہ کچھ بڑا ہوتا ہے اور وہ گفتگو کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو ان سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو تحقیق یہی ہے کہ حمد اگر یہاں پر ابتدا سے ابتدا حقیقی مراد ہو جب بھی جمع بین الاحادیث ممکن ہے۔ بات سمجھے؟ یہ گفتگو ہم کل کر چکے۔ اب آپ دیکھیے کہ شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ و کمال صفاتہ۔ دیکھیں، ایک ہے المتوحد اور ایک ہے الواحد۔ شارح نے الواحد کی جگہ المتوحد فرمایا، تو الواحد کی جگہ المتوحد کہنے میں کیا فائدہ ہے، کیا حکمت ہے؟ توجہ ہے؟ ایک مشہور بات جو آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ جو مبانی کی زیادتی ہے وہ معانی کی زیادتی پر دال ہے، اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو واحد میں کتنے حروف ہیں؟ 4، واو، الف، ہا اور دال۔ متوحد میں کتنے حروف ہیں؟ 6، میم، تا، واو، ہا مشدد اور دال۔ میم، تا، واو 3، ہا مشدد 2، 5 اور دال 6۔ سمجھے بات کو؟ تو واحد کی نسبت معنوی طور پہ متوحد میں زیادتی ہے، اس لیے واحد کے بجائے متوحد کہا۔ بات آپ سمجھے؟ لیکن سوال تو بنتا ہے، واحد تو واحد ہوتا ہے، ایک تو ایک ہے نا۔ جب ایک ہے تو اضافی معنی کیا کریں گے آپ اس کے؟ واحد کے معنی ایک ہے نا، تو اب آپ کتنا بھی اس کو پتلا کر لیں تو وہ ایک ہی رہے گا، کتنا بھی چھوٹا کر لیں ایک تو ایک ہی رہے گا۔ تو متوحد میں کون سے اضافی معنی ہے؟ یہ میں نے پتلا یا چھوٹا معاذ اللہ ذات بری عز اسمہ کے لحاظ سے نہیں کہا، میں نے ویسے واحد کے لحاظ سے کہا کہ جو چیز ایک ہے اس کو باریک سے باریک کر لیں جب بھی ایک ہی ہے، اور باریک جب بھی ایک ہے، ہائیڈرالک سے اسے پریس کریں جب بھی وہ ایک ہی رہے گی، ایک سے کم تو نہیں ہو سکتی نا۔ تو پھر واحد میں ایک اور متوحد میں بھی ایک، تو متوحد میں کون سے اضافی معنی ہیں جو واحد میں موجود نہیں ہے؟ متوحد میں کون سا اضافی فائدہ ہے جو واحد سے حاصل نہیں ہے؟ بات سمجھے نہیں؟ یہ سوال ہے، تو اس کا جواب سمجھیں۔ اصل میں آپ سمجھیں کہ متوحد بجلال ذاتہ، المتوحد بجلال ذاتہ، اس با کو آپ متوحد سے متعلق کریں گے، یعنی ظرف لغو بنائیں گے یا ظرف مستقر بنائیں گے؟
دونوں احتمال ہیں. آپ اس کو متوحد کا صلہ بنائیں. جب یہ متوحد سے متعلق ہوگی تو اسے کہا جاتا ہے یہ متوحد کا صلہ ہے. یا اس کو محذوف سے متعلق کریں جسے ہم کہتے ہیں با برائے ملابسہ، یہ ملابست کی با ہو، محذوف سے متعلق ہو، اور وہ محذوف کے متوحد سے حال وغیرہ کچھ بھی بنے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ دونوں احتمال یہاں پر موجود ہیں با کے بارے میں. بات آئی ذہن میں؟ پہلے احتمال کو لے لیتے ہیں کہ با کا تعلق ہے متوحد سے، با ہے متوحد کا صلہ. ٹھیک ہو گیا؟ اب متوحد کے معنی کیا بنیں گے؟ آپ بات پہ توجہ رکھیں. توحد کا صلہ جب با آئے تو اب تفرد اور استقلال معنی کیے جاتے ہیں. توحد بہی، تفرد بہی، واستقل بہی. جی تفرد بہی واستقل بہی، سمجھے بات کو؟ وہ اس میں متفرد ہے اور اس میں مستقل ہے، اس میں متفرد ہے اور اس میں مستقل ہے. یہ ہو گئے توحد بہی کے معنی. بات آئی ذہن میں؟ اب اگر ہوتا الحمدللہ الواحد تو معنی کیا ہوتے؟ معنی ہوتے تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو ایک ہے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو ایک ہے. اب معنی کیا ہوں گے؟ الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو وحدانیت میں متفرد و مستقل ہے. تو معنی اضافی بنے نہ بنے؟ وہ ایک تھا، وحدت میں متفرد و مستقل بنا یا نہ بنا یہ بات اس میں نہیں تھی، واحد میں نہیں تھی. لیکن متوحد میں یہ بات ہے کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو وحدانیت میں واحد اور جو وحدانیت میں متفرد اور مستقل ہے. تو بات کیا چلی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ یہ متوحد میں مبانی زیادہ ہیں تو معنی زیادہ ہوں گے. معنی زیادہ بنے نہ بنے؟ اب یہ معنی زیادہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے 2 بار ایک ہے یا 4 بار ایک ہے. جو اس کے لائق معنی ہوں گے وہی کیے جائیں گے نا اضافی معنی. بات سمجھے؟ تو اضافی معنی اس کے جو لائق ہیں وہی کیے جائیں گے. الواحد کے معنی ایک ہیں تو المتوحد کے معنی بھی ایک ہیں، لیکن اضافی معنی کیا ہیں کہ جو وحدت میں، جو وحدانیت میں متفرد، وحدانیت میں مستقل، یہ معنی اس کے بنیں گے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ہو گیا جب کہ با کو آپ نے صلہ بنایا المتوحد کا. نظر ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ با کو بنا لے ظرف مستقر. اب متوحد یہ تو آپ جانتے ہیں باب تفاعل ہے، تفاعل سے اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے نا؟ شامیر یہ ان لوگوں کے لیے نہیں بنی چاہے کیا؟ اچھا جی صحیح، توجہ رکھیں. تو المتوحد بے جلال ذاتہ، با کو آپ نے کیا متعلق متوحد کے، تو اب اس کے معنی تفرد و استقلال کے، اس لحاظ سے معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں. آپ با کو ظرف مستقر بنائیں. متوحد ہے باب تفاعل. باب تفاعل کی کئی خاصیات ہیں، آپ ابتدائی کتب میں پڑھتے ہیں. ان خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے طلب، ایک ہے تکلف، ایک ہے سیرورت بلا صنع صانع. یہ تینوں معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں. توجہ ہے؟ ایک طلب، ایک تکلف اور ایک سیرورت بلا صنع صانع. بات سمجھے؟ متوحد لفظی طور پر ذات باری عزہ اسمہ کے لیے جب استعمال ہو وہ نہیں. متوحد طالب الوحدت. متوحد کے معنی کیا ہو گئے؟ طالب الوحدت. طلب کے معنی ہے نا توحد تفاعل کے اندر. باب تفاعل کی خاصیات میں سے خاصیت ہے طلب. تو متوحد کے معنی ہو گئے طالب الوحدت. دوسرے تکلف، المتکلف فی الوحدت. کیا؟ اور تیسرے معنی ہو گئے سیرورت بلا صنع صانع، یعنی المتوحد بلا صنع
احد بلا صنع ثان، خود سے ایک ہو گیا، ٹھیک ہے، خود سے ایک ہو گیا، کسی نے بنایا نہیں. جیسے کہا تھا تو تحجر الطین، اور جو گارا ہے وہ پتھر بن گیا، کسی کے بنانے سے نہیں، خود سے بن گیا. تحجر الطین، یہ جو تحجر الطین ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے سیرورت بلا صنع ثان ہے. تولد الدود، کیڑا پیدا ہو گیا، تولد الدود، خود سے پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. سیرورت بلا صنع ثانین. تو المتوحد الواحد بلا صنع ثانین، یہ تین احتمال. توجہ ہے؟ اب پہلے پہ آ جاتے ہیں. المتوحد باب تفاعل کی خاصیت ہے طلب، اس لحاظ سے آپ اس کو دیکھیں. لفظی معنی بنیں گے طالب الوحدت. کیا؟ طالب الوحدت. طالب الوحدت یہ یعنی ذات باری عز اسمہ طالب وحدت ہے. لفظی معنی یہ ہو گئے. کیا؟ الحمدللہ طالب الوحدت، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو طالب وحدت ہے. لفظی طور پر معنی یہ ہوئے. تو طالب وحدت کے ظاہری معنی تو اس کی شان کے لائق نہیں، لیکن جو حاصل معنی ہیں وہ یہاں مراد ہوں گے کہ وحدت جس کی ذات کا تقاضا ہے. وحدت جس کی ذات کا تقاضا ہے، کسی اور عارضہ سے وحدت نہیں ملی اس کو. وحدت ذات باری عز اسمہ کی جو وحدانیت ہے یہ تقاضا ذات ہے. تو تقاضا میں اور طلب میں مناسبت لگ رہی نہیں لگ رہی؟ تو اگر طالب وحدت بمانا یوں کر لیں کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے جس کی ذات وحدت کی متقاضی ہے، جس کی ذات وحدت کی متقاضی ہے. معنی بنے نہ بنے؟ واحد سے اضافی ہوئے نہ ہوئے؟ الحمدللہ الواحد میں تو صرف یہ تھا تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو ایک ہے. الحمدللہ المتوحد تمام خوبیاں اللہ کے لیے کہ وحدت جس کی ذات کا تقاضا ہے. بات سمجھے نہیں؟ اب آئیں تکلف کی طرف. اب المتوحد کے معنی المتکلف فی الوحدت. ذہن میں رکھیں تکلف سے جو کام کریں وہ بڑا کمال کو پہنچتا ہے. مثلا میں نے آپ کو کہا مطالعہ کر کے آیا کریں، تو آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے جتنی دیر آنکھ کھلے گی اتنی دیر ہم مطالعہ کر لیں گے. جی تو ٹھیک ہے، آنکھ 1 گھنٹہ کھلتی ہے، 1 گھنٹے میں آپ سے جو مطالعہ ہوا ہو گیا، کمال حاصل نہیں ہوگا. آپ نے تکلف کیا، جو بھی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کی ایک شرح کا مطالعہ کیا، دوسری کا کیا، تیسری کا کیا، نیند آ رہی تھی، چہرے پہ پانی کے ساتھ چہرہ دھویا، پھر بیٹھ کر آپ پڑھتے رہے. آپ نے تکلف کیا، محنت کی. بولیے کمال ملے گا نہیں ملے گا؟ تو تکلف کو کمال لازم، تکلف کو کمال لازم. تو تکلف والے معنی وہاں پر تو نہیں بنیں گے، لیکن اس کے لازم معنی بن جائیں گے. الحمدللہ المتوحد، المتوحد کے معنی تھے المتکلف فی الوحدت. ٹھیک ہے، المتکلف فی الوحدت، یہ تو اس کی شان کے لائق نہیں ہے. تو اس کے لازم معنی کیا؟ الوحدت الکاملہ. یہ تو معنی اس کی ذات کے لائق ہے نا. الحمدللہ المتصف بالوحدت الکاملۃ، الحمدللہ المتصف بالوحدت الکاملۃ. بولیے الحمدللہ الواحد سے یہ حاصل ہوں گے؟ یہ نہیں ہوں گے. الحمدللہ المتوحد سے حاصل ہو رہے ہیں. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تیسرے معنی ہم نے با کو ظرف مستقر بنا کر جو کیے تھے، سیرورت بلا صنع ثان، کسی کے بنائے بغیر بن جانا، خود سے، جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خود سے، خود سے ہو جانا. اسی کو کہتے ہیں نا ذاتی طور پر. خود سے، اسی کو نہیں کہتے ذاتی طور پہ، خود سے. سیرورت بلا صنع ثان، خود سے ہو جانا. تو اب المتوحد، المتوحد کے معنی کیا ہوگے کہ خود سے ایک. کیا؟ یعنی وحدت ذاتیہ جسے ہم کہتے ہیں، وحدت ذاتیہ. الحمدللہ المتصف بالوحدت الذاتیہ، یہ سیرورت بلا صنع ثان اس کے معنی بنیں گے. میری بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ الحمدللہ المتوحد، الحمدللہ المتصف بالوحدت الذاتیہ، یہ فائدہ بھی الحمدللہ المتوحد سے حاصل ہوا، الحمدللہ الواحد سے حاصل نہیں ہونا تھا. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے؟ ٹھیک ہے. خلاصہ گفتگو یہ ہے، دوبارہ میں خلاصہ گفتگو بیان کرتا ہوں. مصنف نے کہا الحمدللہ المتوحد
تو اب المتوحد کی جگہ المتوحد کہا الواحد کی جگہ، تو یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ الواحد کیوں نہیں کہا؟ تو اس کے جواب میں اجمالی طور پر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی چونکہ مبانی کی زیادتی معانی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، اور مبنا کی وہاں پر مبانی 4 ہیں، واو الف ہا دال، اور یہاں مبانی 6 ہیں، میم تا واو اور ہا مشددہ اور دال، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ معنی میں چونکہ کثرت تھی اس لیے یہ لفظ بولا، لیکن اس پر یہ سوال ہے کہ بھئی وحدت میں کون سا اضافہ ہوگا؟ وحدت میں کیسے اضافی معنی ہو سکتے ہیں؟ واحد تو واحد ہوتا ہے، جس لحاظ سے بھی دیکھیں وہ واحد ہوتا ہے، تو واحد سے کون سی اضافی معنی متوحد میں حاصل ہو سکتے ہیں؟ تو اس پر ہم نے پھر تفصیل بیان کی کہ یہاں پر آپ با کو ظرف لغو بھی بنا سکتے ہیں، ظرف مستقر بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر ظرف لغو بنائے تو متوحد کے معنی ہو گیا المتفرد والمستقل بجلال ذاتہ، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ المتفرد بجلال ذاتہ المستقل بجلال ذاتہ، الحمدللہ الواحد سے یہ معنی حاصل نہیں ہو رہے تھے۔ اور اگر با کو ہم نے بنا لیا کس کے لیے؟ با کو ہم نے ظرف لغو بنا لیا، تو ظرف مستقر بنا لیا، تو اب باب تفاعل کی کئی خاصیات ہیں، ان میں سے 3 خاصیات کو ہم نے سامنے رکھا، ایک طلب، دوسرا تکلف، اور تیسرا ضرورت بلا صنع ثانی۔ طلب اس کے بھی ظاہری معنی مراد نہیں ہو سکتے، تو حاصل معنی ہم نے کیا کیے؟ الحمدللہ الطالب الوحدت کے معنی کیا ہوگے؟ کیا تمام خوبیاں اس کے لیے کہ جس کی ذات وحدت کی متقاضی ہے، جس کی ذات وحدت کی متقاضی ہے، تمام خوبیاں اس کے لیے جو وحدت کا متلاشی ہے نہیں، بلکہ تمام خوبیاں اس کے لیے جس کی ذات وحدت کی متقاضی ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہم نے معنی کیا کیے کہ تکلف، تو تکلف ذات باری عزت اسموں کی شان کے لائق نہیں ہے، تو تکلف کو کمال لازم، تو ہم نے کہا کہ کمال الحمدللہ المتصف بالوحدت الکاملہ، بات سمجھے؟ تیسری معنی ہم نے کیا کیے؟ الحمدللہ المتوحد الحمدللہ المتصف بالوحدت الذاتیہ۔ جب ضرورت بلا صنع ثانی ہوگی تو ذاتی تو ہوگی نا، جب کسی کے بنائے بغیر بنا تو پھر ذاتی طور پر وحدت ہے اس کی، کسی سے مستفاد نہیں ہے، تو الحمدللہ المتصف بالوحدت الذاتیہ۔ تو یہ 4 معنی آپ کو بتائے ہیں الحمدللہ المتوحد کے۔ یہاں پر اگر الحمدللہ الواحد ہوتا تو یہ 4 معنی حاصل نہ ہوتے، وحدت کا بیان تو ہو جاتا لیکن توحد سے جو معنی حاصل ہوئے وہ حاصل نہ ہوتے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ نظر اس کے بعد کہا بجلال ذاتہ، با کے تعلق کے بارے میں 2 باتیں تو ہو چکی ہیں کہ یہ ظرف لغو بھی بن سکتی ہے، ظرف مستقر بھی بن سکتی ہے۔ البتہ ظرف لغو ہو تو ایک فائدہ، ایک نقطہ کی طرف شارحین نے اشارہ کیا، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، کل نہیں ابھی، آگے جلال وغیرہ کے معنی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں کہ جلال کے معنی عظمت کے بھی ہیں، اور جلال اس حیت کو بھی کہتے ہیں جو موجبہ وحشت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جلال اس حیت کو بھی بولا جاتا ہے جو موجبہ وحشت ہوتی ہے، موجبہ دہشت ہوتی ہے، سمجھے بات کو؟ اس حیت کو بھی جلال کہا جاتا ہے، اور جلال عظمت کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور جلال کا عمومی طور پر جو اطلاق ہے وہ صفات سلبیہ پر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، صفات نفسیہ، سلبیہ، معانی، معنویہ وغیرہ، صفات افعال، ذاتیہ، ثبوتیہ وغیرہ، کئی طرح سے تقسیمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو صفات سلبیہ ہیں، صفات سلبیہ لیس بجوہر، لیس بجسم، لیس بعرض، لیس بمتحیز، لیس بمتمکن، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ کیا ہیں؟ یہ صفات سلبیہ ہیں۔ تو صفات سلبیہ پر بھی جلال کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اب میری بات سمجھے؟ تو جلال کے میں نے 3 معنی بتا دیے، ایک جلال بمعنی عظمت، اور ایک وہ حیت جو موجبہ دہشت و وحشت ہو، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا صفات سلبیہ پر بھی جلال کا اطلاق کیا جاتا ہے، بات سمجھے؟ تو اب آپ دیکھیں نا، جلال ذاتی و کمال صفاتی، یہاں پر جلال، ادھر صفات کا کمال، صفات سے مراد پھر صفات ثبوتیہ ہوں گی، تو جو ہے کمال صفاتی میں وہاں پر صفات سے مراد کیا ہوں گی؟ صفات ثبوتیہ۔ پھر صفات ثبوتیہ کے کمال سے کیا مراد ہوگا؟
صفات ثبوتیہ کا کمال یہ ہے ان کا دوام، ان کا استمرار، ان کی عدم تناہی۔ بات پہ توجہ دینا، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رب کی صفات کاملہ ہیں، بات پہ توجہ رکھیں۔ ہم نے کہا الحمدللہ المتوحد بکمال صفاتی، جب بجلال ذاتی ہی ہے تو کمال صفاتی کا تو بھی تو جلال پر ہے نا، ٹھیک ہے نا، کمال صفات کا تو جلال ذات پر ہے، تو ہم نے کہا الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتہ المتوحد بکمال صفاتہ۔ سوال تو ہم نے وہاں کرنا تھا، یہ بات پہلے آ گئی کہ الحمدللہ المتوحد بکمال صفاتہ، وہ اپنی صفات کاملہ میں متفرد ہے، یکتا ہے۔ تو سوال تو ہوگا نا، یہ صفات تو اوروں کی بھی ہوتی ہیں، سمع ہے، بصر ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، جی؟ تو ذات باری عز اسموں کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ متوحد ہے، وہ یکتا ہے، اس میں وہ صفات کی کمال میں یکتا ہے۔ صفات تو اور خلائق کی بھی ہیں، صفات تو خلائق کی بھی ہیں، تو پھر وہ یکتا کیسا ہوا؟ اعتراض بنے گا نہیں؟ اس اعتراض کے جواب کے لیے میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ کمال سے مراد ہے دوام۔ خلائق کی صفات میں دوام نہیں ہے، خلائق کی صفات میں استمرار نہیں ہے، خلائق کی صفات میں ازلیت نہیں ہے، خلائق کی صفات میں عدم تناہی نہیں ہے، یا ہے؟ بولے نہیں ہے نا؟ تو ان باتوں میں، ان چیزوں میں وہ متفرد ہوا نہ ہوا؟ تو صرف یہ نہ کہے نا کہ علامہ تفتزانی بول گیا تو ہم ترجمہ کر کے آگے چلے جائیں، بول گیا تو اس کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ واقعے کے مطابق بول گیا یا ویسے ہی جوش خطابت میں، جیسے ہم کچھ کا کچھ بول دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جوش خطابت میں بات نکل گئی تھی۔ وہ درست کہہ گیا، وہ کمال صفات میں متوحد ہے، جیسے جلال ذات میں متوحد ہے ایسی کمال صفات میں بھی متوحد ہے۔ کمال صفات کی بات ہم نے بعد میں کرنی تھی، لیکن ضمنی طور پر پہلے آ گئی تو میں یہاں بات کر رہا ہوں کہ بھئی یہ سوال ہے کہ وہ کمال صفات میں کیسے متوحد ہے؟ صفات تو اور خلائق کی بھی ہیں، سمیع ہے، سمع ہے، بصر ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، کلام ہے، حیات ہے، علم ہے، یہ ساری کی ساری صفات جو ہیں وہ خلائق کو بھی کے پاس بھی موجود ہیں۔ آپ کہہ رہے کہ المتوحد بکمال صفاتی، تو وہ متوحد کیسے ہوا؟ تو ہم نے کہا کمال کے معنی سمجھو، کمال کے معنی سمجھو۔ کمال کے معنی ہے دوام، کمال کے معنی استمرار، کمال کے معنی ہے ازلیت، کمال کے معنی ہے عدم تناہی۔ اب بولو کہ ان میں وہ متوحد ہے یا نہیں ہے؟ ان میں تو متفرد ہے۔ خلائق میں سے کتنے بھی کمال کو کوئی پہنچ جائے، لیکن کسی کی صفت ازلی نہیں ہے، جی کسی کی صفت ازلی نہیں ہے۔ یہاں پر میں یہ بات ضرور ذکر کرتا چلوں کہ کسی کی صفت ازلی نہیں ہے۔ کچھ وقت پہلے جیسے آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ اب تو ایک نیا جھگڑا چل رہا ہے، پہلے مسئلہ نبوت پہ جھگڑا چلا تھا، تو بعض جو دوسروں کو تو علم والے نہیں سمجھتے، میں سبق کے دوران نام لینا کسی کا مناسب نہیں سمجھتا، تو لیکن ان کی جانب سے بار بار یہ میسیجز آ رہے تھے اور بار بار یہ پوسٹیں آ رہی تھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت ازلیہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ازلیہ ہے۔ یہ بہت غلط جملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو بعض علماء نے، بعض ہمارے ائمہ نے یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما زال نبیًا، ما زال نبیًا پر اعتراض نہیں ہے، یہ جملہ ذہن میں رکھیں، ما زال نبیًا پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ما زال نبیًا دوسروں کو آپ علمی یتیم بناتے ہیں، ایک نئی اصطلاح پتہ نہیں کہاں سے آپ نے نکال لی ہے، اور کسی اور کو آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں، میدان علم میں کسی لائق نہیں سمجھتے، تو ما زال نبیًا کے معنی یہ کہاں سے بن گئے کہ مصطفیٰ کریم کی نبوت شریفہ ازلیہ ہے؟ صفات ازلیہ خالق کائنات کی ہیں، صفت ازلی کے لیے موصوف ازلی ہونا ضروری ہے، اور موصوف ازلی کوئی نہیں ہے، خالق کائنات یہ ذات باری عز اسمہ، وہ قدیم ہے، جمیع ما سوی اللہ حادث ہے، وہ چاہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا ہوں، یا آسمان ہو، زمین ہو، عرش ہو، فرش ہو، فرشتے ہوں، تو آپ صفت کو کیسے ازلی مان سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کی بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی کم علمی ہے، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کو ازلیہ کہہ کر۔
صفت ازلیہ کیسے ہو سکتی ہے جب موصوف ازلی نہیں ہے؟ فرحان سمجھ رہے ہو بات کو؟ موصوف ازلی نہیں ہے تو صفت ازلیہ کہاں سے ہو گئی؟ اور یہ تو ما زال نبیًا کے یہ معنی کرنا تو آپ کی بہت بڑی جہالت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر دوسروں کو کم علم سمجھتے ہیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ دوسروں کو جب سارے کے سارے آپ کو جاہل نظر آ رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ کیسے کہا کہ خطا این جا است، خطا ادھر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فارسی کا ایک کہاوت ہے کہ دل بھر تو سمجھا نہیں بات کو، تو بات شناس سخن شناس نہیں ہے، تو خطا ادھر ہے، خطا تیرے اندر ہے کہ تو ما زال نبیًا کے معنی کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم کی نبوت شریفہ ازلیہ ہے۔ یہ معنی کہاں سے بن گئے؟ اگر نبوت شریفہ بالفرض ازلیہ بھی ہو تو ما زال نبیًا کے معنی یہ نہیں بنتے۔ یہ تو شرح میت عامل کے اندر ما زال کے معنی پڑھنے والے کو بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ ما زال کے معنی کیا ہم کرتے ہیں جب افعال ناقصہ کے وہ معنی پڑھتا ہے۔ تو افعال ناقصہ کے معنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں پر ہم ما زالہ اور منفقہ ما بریہا اس کے جو معنی پڑھاتے ہیں تو بتائیے اس سے کیسے ما زالہ زید قائمن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیا یہ کیے جائیں گے بھئی زید جو ہے وہ ازلی طور پر قائم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خبر کا ثبوت جب سے ہوا ہے اس کے بعد ختم نہیں ہوا۔ ما زال زید قائمن، زید لگاتار کھڑا ہے۔ نہیں سمجھو بات کو؟ ما زال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نبیًا ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم ما زال نبیًا، جب سے وصف نبوت ملا ہے پھر وہ سلب نہیں ہوا، ہمیشہ سے پھر نبی ہے۔ یہ معنی بنتے ہیں۔ یہ تو شرح متعامل میں ہم پڑھا دیتے ہیں کہ جب سے جو خبر ہے وہ ثابت ہوئی ہے اسم کے لیے، اس کے بعد وہ جدا نہیں ہوئی، زائل نہیں ہوئی۔ یہ معنی ہے ما زال کے۔ تو ما زال نبیًا کے معنی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی نبوت ازلیہ ہے، یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ تو بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ کمال صفات، کمال کے معنی کیا ہیں؟ ازلیت، کمال کے معنی ہے استمرار، کمال کے معنی ہے دوام، کمال کے معنی ہے عدم تناہی۔ اس میں وہ یکتا ہے، کسی کی صفت ازلی نہیں ہے، کسی کی صفت میں دوام نہیں ہے، کسی کی صفت میں استمرار نہیں ہے، کسی کی صفات غیر متناہی نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو یہ معنی ہوں گے الحمدللہ المتوحد بکمال صفات ہی کے۔ تو بہرحال بات میری جلال پر ہو رہی تھی، تو جلال جو ہے یہ مقابل ہے کمال صفات کے، تو پھر جلال سے آپ مراد لے لیں کیا کہ صفات سلبیہ۔ اب مقابلے میں جو صفات ہیں ان سے مراد لیں گے صفات ثبوتیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ جلال سے مراد ہو گئی صفات سلبیہ اور صفات سے مراد ہو گئی صفات ثبوتیہ۔ بات آئی ذہن میں؟ اس کے بعد کا بھی جلالی ذاتی ہی، ذہن میں رکھیں ذات کا ایک اطلاق ہے مقابل صفت، ایک اطلاق ہے حقیقت اور ماہیت کے مترادف۔ ٹھیک ہے؟ ذات کا ایک اطلاق ہے صفت کے مقابل، اور ایک ذات کا اطلاق ہے حقیقت اور ماہیت کے مترادف۔ سمجھے بات کو؟ تو یہاں پر ذات سے مراد کیا ہے؟ صفت کے مقابل نہیں، بلکہ ذات سے مراد ہے جو حقیقت کے مترادف ہے۔ سمجھے بات کو؟ حقیقت کے مترادف نہ کہیں، اس کے قریب المعنی کہیں یا اس کے ہم معنی کہیں گے تو وہ مترادف بن جائے گا۔ تو یہاں پر ذات سے مراد وہی ہے جس پر حقیقت کا اور ماہیت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات آئی ذہن میں؟ تو ذات ذو کی مؤنث ہے۔ ذو کے معنی کیا ہے؟ صاحب۔ ذو کے معنی کیا ہے؟ اور ذات صاحبہ۔ ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کی صفات کس کو لگتی ہیں؟ آپ کی ذات کو لگتی ہیں۔ آپ کی صفات کا موصوف کون بنتا ہے؟ اور ذات بنتی ہے نا۔ آپ کی صفات کا موصوف آپ کی ذات بنتی ہے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے صاحبۃ الصفات، صاحبۃ الکمالات، صاحبۃ الاوصاف، صاحبۃ الخصائل، صاحبۃ الفضائل۔ ارے ذات بمعنی صاحبہ ہے نا، اسی لیے اس کو ذات کہا جا رہا ہے، اسی لیے کہ کمالات، وہ کمالات والی،
تمہاری ذات کمالات والی، تمہاری ذات خصائل والی، تمہاری ذات فضائل والی، تمہاری ذات خوبیوں والی، اس لحاظ سے اس کو ذات بولا جاتا ہے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال ذات کے دو اطلاق بتائے، ایک مقابل صفت کے اور ایک حقیقت اور ماہیت کے۔ ہم معنی یہاں پر مراد جو ہے حقیقت اور ماہیت کے ہم معنی ہے۔ بات آئی ذہن میں؟ معنی کریں۔ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جو یکتا ہے، جو متفرد و مستقل ہے اپنی ذات کے جلال میں، اپنی ذات کے جلال میں، یعنی ذات کی صفات سلبیہ میں، ذات کی یہ بھی جلال کے معنی ہم نے یہ بھی کی ہے نا، ذات کی صفات سلبیہ میں وہ یکتا ہے، و کمال صفات ہی، اور اپنی صفات کے کمال میں بھی یکتا ہے، صرف صفات سلبیہ میں نہیں، صفات ثبوتیہ میں بھی یکتا ہے، ان کے کمال میں یکتا ہے۔ مطلب صفات تو کسی اور کی ہو سکتی ہیں لیکن صفات کا کمال کسی، دیکھو نا، بے کمال صفات ہی، صفات ہو سکتی ہیں، سمع بصر قدرت ارادہ خلائق کے لیے ہو سکتا ہے لیکن کمال ان کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی یکتائی صفات کے، وہ صفات میں بھی ہے، اگر غور سے دیکھیں تو وہ صفات میں بھی یکتائی ہے، لیکن صفات میں یکتائی کو سمجھنا اتنا سہل نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ صفات کو چھوڑو، صفات کے کمال میں تو یکتائی سمجھنا بہت آسان ہے۔ صفات کے کمال کے معنی پھر میں نے آپ کو بتا دیے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک تو یوں معنی ہو گئے، دوسرے یوں کر لیں آپ، یہ جلال جو ہے اضافت صفت کی موصوف کی طرف، اضافت صفت کی موصوف کی طرف، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے ذاتہ الجلیلہ، الحمدللہ المتوحد بے ذاتہ الجلیلہ، جلال صفت ہوگی کس کی؟ ذات کی، تو پھر صفت کو وہاں سے ہٹا کر اضافت کر دی گئی، ایسا کلام میں موجود ہے۔ اب عبارت یوں بنے گی، الحمدللہ المتوحد بذاتہ الجلیلۃ و صفاتہ الکاملۃ، تو جو ہے الحمدللہ المتوحد بذاتہ الجلیلۃ و صفاتہ الکاملۃ۔ حضرت بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی اگر آپ یوں کریں، الحمدللہ المتوحد بذاتہ الجلیلۃ، فرحان بذاتہ الجلیلۃ، وہ متفرد و یکتا و مستقل ہے اپنی ذات جلیلہ میں، متفرد و یکتا و مستقل ہے اپنی ذات جلیلہ میں، توجہ ہے؟ تو یہ ایک بڑا لطیف اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ وہ سمجھنے سے پہلے تمہید جان لو۔ تمہید کیا ہے؟ بات سمجھے دھیان سے۔ اس بات میں اختلاف ہے متکلمین کے بیچ کہ موجود اور معدوم کے بیچ واسطہ ہے یا نہیں، موجود اور معدوم کے بیچ واسطہ ہے یا نہیں۔ ذہن میں رکھیں، امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی اور متکلمین کی ایک بڑی جماعت، ان کی رائے یہ ہے کہ وجود اور عدم کے بیچ کوئی واسطہ نہیں ہے، موجود اور معدوم کے بیچ کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ رائے ہے امام ابو الحسن اشعری اور ایک بڑی جماعت متکلمین کی۔ ذہن میں رکھیں، انہیں کہا جاتا ہے نفات حال۔ انہیں کیا بولا جاتا ہے؟ نافی کی جمع نفات جو ہوتی ہے، نافن کی جمع نفات، نفات اصل میں نفایتن ہوتا ہے نا، تو اس سے پھر وہ جو قانون آپ نے ابتدائی کتابوں میں پڑھے تو وہ لگ کے وہ نفات بن گیا۔ نفات حال، نفات احوال، متکلمین کا یہ گروہ جو موجود اور معدوم کے بیچ واسطہ کا قائل نہیں، انہیں نفات حال اور نفات احوال کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ متکلمین کا دوسرا گروہ ہے قدماء متکلمین، ان میں باقلانی بھی ہیں، امام الحرمین بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور معتزلہ بھی اسی گروہ کے ساتھ ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ان کی رائے کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں، وہ کہتے ہیں کہ
کچھ امور ہیں، بات پہ توجہ رکھیں، کچھ امور ہیں جو کچھ امور ثابتہ فی خارج الذہن ہیں، کچھ امور ثابتہ فی خارج الذہن ہیں، قائمہ بالموجود ہیں، لیکن چونکہ وہ بالاستقلال موجود نہیں، اس لیے ہم انہیں موجود نہیں کہہ سکتے، ان کی رویت ممکن بھی نہیں، لیکن وہ معدوم محض بھی نہیں، معدوم محض بھی نہیں، تو ان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے حال۔ کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ آگے چل کے جہاں کہیں گفتگو آتی ہے تو میں مزید بھی اس کی وضاحت بتاؤں گا، یہاں پر چونکہ بطور تمہید اور ضروری بات صرف میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بات جو کرنے جا رہے ہیں وہ رہ جائے گی، سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا اسے کہا جاتا ہے حال۔ ذہن میں رکھنا یہ امور ثابتہ، دیکھیں لفظ میں نے ثابت بولا، موجود نہیں بولا، قائم بالموجود کہا، موجود نہیں کہا۔ کچھ ایسے امور ہیں جو ثابتہ فی خارج الذہن ہیں، قائمہ بالموجودات ہیں، موجود بالاستقلال نہیں ہیں، اس لیے انہیں ہم موجود تو نہیں کہیں گے، چونکہ موجود بنفس ہی بھی نہیں ہے، اس لیے ان کی رویت ممکن نہیں۔ ذہن میں رکھیں یہ دیکھے نہیں جا سکتے، ان کی رویت ممکن نہیں، لیکن معدوم محض نہیں، اس لیے انہیں معدوم بھی نہیں کہہ سکتے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حال۔ انہیں کیا بولا جاتا ہے؟ یہ امور ثابتہ ہیں، محض معدوم بھی نہیں ہے اور موجود بالاستقلال بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ موجود اور معدوم کے بیچ واسطہ ہے حال، جو احوال ہیں یہ موجود اور معدوم کے بیچ واسطہ ہے۔ آپ بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جن لوگوں کا مذہب ہے انہیں مثبتین احوال کہا جاتا ہے۔ عربی میں آپ نون کو گرا دیں گے اضافت کی وجہ سے، مثبتین کا نون، مثبتی احوال۔ تم نے پڑھی تھی نظر میرے خیال میں البراہین جو سنوسیہ ہے، تو اس کے اندر بھی شاید اس پہ گفتگو آئی تھی مختصر، کیونکہ صفات باری عز اسمہ کی جو تقسیم ہے، نفسیہ اور سلبیہ، معانی اور معنویہ، معنویہ کی بات آئی تھی نا جی، یہ صفات معنویہ کے قائلین وہی ہیں جو قائلین بالاحوال ہیں، جو مثبتین احوال ہیں وہ وہی صفات معنویہ کے قائل ہیں، جو صفات جو نفات احوال ہیں، جو نفات احوال ہیں وہ صفات معنویہ کے قائل نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ اس میں سراج مرجو ایک الگ بات ہے، میں یہاں پر مذاہب کو بیان کر رہا ہوں کہ احوال کے بارے میں پھر موجود اور معدوم کے بیچ واسطہ ہے واسطہ نہیں، اس کے بارے میں دو رائے ہوگی، ایک گروہ کو کہا جاتا ہے مثبتین احوال اور دوسرے کو کہا جاتا ہے نفات احوال۔ جو نفات احوال ہیں، توجہ رکھنا، نفات احوال کہتے ہیں کہ ہر ذات دوسری ذات سے جدا ہے۔ ذات باری عز اسمہ کی بات کر لیتے ہیں، ذات باری عز اسمہ تمام ذوات سے جدا ہے، متفرد ہے، مستقل ہے، الگ ہے، ذات میں کوئی شرکت نہیں ہے، وہ وجود مطلق کا بھی انکار کرتے ہیں۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور جو مثبتین احوال ہیں وہ ذات میں شرکت کے قائل ہیں، وہ ذات میں شرکت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں جو فرق ہے وہ فرق کچھ احوال سے فرق آ رہا ہے، وہ کچھ امور سے، وہ امور کیا ہیں؟ حیات ہے، اور ذہن میں رکھیں حیات سے فرق ہے، نہیں وجوب، پہلے وجوب سے فرق ہے، حیات سے، علم تام اور قدرت تامہ، یہ چار امور ہیں، اور ابو ہاشم نے پانچواں الہیت کو بھی شامل کیا ہے۔ یہ پانچ امور ہیں جن پانچ امور کی وجہ سے ذات باری تعالی ذوات خلائق سے ممتاز ہے، منفرد ہے۔ یہ مثبتین احوال کی یہ رائے ہے۔ نفات احوال جن میں امام ابو الحسن اشعری ہیں، نفات احوال کہتے نہیں، ذات باری عز اسمہ وہ متفرد ہے، اس کا خلائق کے ساتھ، یعنی خلائق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ذات میں شریک ہیں ہی نہیں۔ ہر انسان، وہ تو انسانوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں، ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ کیا ہے؟ اس کی ذات مستقل ہے، اس کی ذات مستقل ہے، یہ ذات میں الگ ہے، جدا ہے، یہ ذات میں الگ ہے، جدا ہے، ان میں مشارکہ فی الذاتیات ہے ہی نہیں۔
جو نفات احوال ہیں، میری بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ ساری گفتگو آپ اس کو تمہید بنائیں۔ اس تمہید کے بعد جو بعض شارحین نے نقطہ بیان کیا، انہوں نے کہا جب اس نے کہا نا الحمدللہ المتوحد بذات الجلیلہ بذاتہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو متفرد ہے اپنی ذات میں، کیا متفرد ہے اپنی ذات میں۔ یہ جو مثبتین احوال ہیں ان کے رد کی طرف اشارہ کر دیا علامہ تفتزانی نے، کیونکہ جو مثبتین احوال ہیں وہ ذات میں تفرد نہیں مانتے تھے، وہ ذات میں شرکت کے قائل ہیں، اور جو 4 یا 5، پانچواں ابو ہاشم کا قول ہے، ٹھیک ہے نا، وجوب، حیات، علم تام، قدرت تامہ، اس میں ذات باری عز اسموں کا تفرد ہے، یہ مثبتین احوال کی رائے ہے۔ ابو ہاشم نے 5ویں چیز الہیت کو بھی شامل کیا۔ ان 5 امور میں ذات باری عز اسموں ذوات خلائق سے متفرد، ممتاز ہے، جدا ہے، ذات میں اشتراک ہے، ذات میں شرکت کے قائل ہیں، یہ بات سمجھے۔ لیکن امام ابو الحسن عشری رحمہ اللہ تعالیٰ اور متکلمین کا ایک بڑا گروہ وہ ذات میں تفرد کے قائل ہیں۔ تو علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو جملہ ہے الحمدللہ المتوحد بذاتہ الجلیلہ، یہ قائلین احوال کے رد کی طرف اشارہ ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ خلاصے گفتگو ایک بار پھر سمجھ لیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ بجلال ذاتہ یوں بھی آپ کر سکتے ہیں اور بذاتہ الجلیلہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر بذاتہ الجلیلہ کریں تو یہاں پر شارحین نے ایک نقطہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں ایک خاص نقطہ ہے جس کی طرف علامہ تفتزانی علیہ رحمہ نے اشارہ کیا ہے۔ وہ نقطہ سمجھنے سے پہلے کچھ گفتگو بطور تمہید جان لیں۔ تمہید یہ ہے کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ موجود اور معدوم کے بیچ واسطہ ہے یا واسطہ نہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ موجود اور معدوم کے بیچ واسطہ نہیں ہے، اس کے قائل امام ابو الحسن عشری رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر متکلمین کی ایک بہت بڑی جماعت، انہیں نفات احوال کا نام دیا جاتا ہے، اس گروہ کو نفات احوال اور نفات حال کہا جاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں دوسرا گروہ ہے قدماء متکلمین کا، جن میں باقلانی بھی آتے ہیں اور ان کے اندر امام الحرمین بھی آتے ہیں۔ ان کی رائے ہے کہ موجود اور معدوم کے بیچ واسطہ ہے۔ ایسے امور ہیں جو ثابتہ فی خارج الذہن ہیں، قائمہ بالموجودات ہیں، لیکن مستقل طور پر چونکہ موجود نہیں، اس لیے ہم ان کو موجود نہیں کہہ سکتے، اور وہ مرئی بھی نہیں ہو سکتے، وہ دیکھے بھی نہیں جا سکتے، لیکن وہ معدوم محض بھی نہیں ہیں، ان کو وہ معدوم محض بھی نہیں ہیں، وہ من وجہ وجود بھی ہے، من وجہ عدم بھی ہے، یوں کہیں تو وہ عدم اور وجود کے بیچ واسطہ ہے، موجود اور معدوم کے بیچ واسطہ ہے۔ انہیں احوال اور حال کا نام دیا جاتا ہے، انہیں امور ثابتہ کہا جاتا ہے۔ وہ امور موجودہ تو نہیں ہے لیکن امور ثابتہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ احوال ہیں۔ تو ان حضرات کے نزدیک کیا ہے؟ موجود، حال، معدوم۔ معدوم کی جانب شروع کریں، معدوم، حال، موجود، جبکہ جو امام ابو الحسن عشری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں ان کے یہاں موجود اور معدوم کے بیچ واسطہ نہیں ہے۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو یہاں پر آپ سمجھیں کہ جو نفات احوال ہیں، یعنی امام ابو الحسن عشری رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے ہم نوا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ذات باری عز اسمہ خلائق سے جو ذات باری تعالیٰ جو ہے، وہ جو ذات ہے وہ خلائق کی ذوات کے ساتھ شریک نہیں ہے، کوئی شرکت نہیں ہے، ذات میں امتیاز ہے۔ سمجھے بات کو؟ حتیٰ کہ جو ممکنات ہیں ان میں سے ہر ممکن دوسرے ممکن سے ذات میں ممتاز ہے، ذات میں متفرد ہے۔ سمجھے بات کو؟ برخلاف کہ ان کے جو مثبتین احوال ہیں وہ کہتے ہیں ذات میں شرکت ہے، لیکن جو فرق ہے اور امتیاز ہے وہ کس میں ہے؟ جو جمہور ہیں وہ کہتے ہیں 4 امور میں، ایک وجوب، ایک حیات، ایک علم تام اور ایک قدرت تامہ۔ سمجھے بات؟ علم تام اور قدرت تامہ۔ اور ابو ہاشم نے 5ویں چیز کو بھی اس کے ساتھ ملایا ہے۔ ابو ہاشم نے کہا کہ بھائی الہیت، ان 5 میں امتیاز ہے، باقی ذات میں اشتراک ہے۔ جب یہ بطور تمہید آپ کے ذہن میں آ گئی تو علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ نافین احوال سے ہیں، علامہ تفتزانی نفات احوال سے ہیں، آپ احوال کی نفی کرتے ہیں، اس لیے آپ نے رد کیا مثبتین احوال پر اور کہا کہ الحمدللہ المتوحد بذاتہ الجلیلہ، وہ ذات میں ہی یکتا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ ذات میں شرکت ہے اور وہ احوال جو ہیں وہ قدرت ہے، قدرت تامہ ہے، علم تام ہے، حیات ہے اور وجوب ہے۔ نہیں، یہ چیزیں اس کو ممتاز نہیں کرتی، اس کی ذات ہی متفرد ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ تو یہ ان جو مثبتین احوال ان کے رد کی طرف اشارہ ہو گیا۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو کمال صفات پر پہلے بات کر چکے کہ وہ اس میں توحد کیسے ہے اور تفرد کیسے ہے، مزید اس کو دہرانے کی حاجت نہیں ہے۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے، مزید انشاءاللہ بات ہوگی۔